وینزویلا کے بعد امریکہ کا اگلا ہدف گرین لینڈ، لیکن گرین لینڈ میں ایسا کیا ہے کہ دنیا کی کئی بڑی طاقتیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کھڑی ہوئی ہیں؟ آئیے گرین لینڈ سے جڑے کچھ سنسنی خیز انکشافات سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ گرین لینڈ حالیہ برسوں میں عالمی سیاست کا ایک اہم اور حساس مرکز بنتا جا رہا ہے، جہاں امریکہ، چین اور روس کی نظریں مرکوز ہیں۔ آرکٹک خطے میں واقع یہ وسیع و عریض جزیرہ، جو رقبے کے لحاظ سے 8,36,000 مربع میل پر پھیلا ہوا ہے، قدرتی وسائل، جغرافیائی محل وقوع اور عسکری اہمیت کے باعث بڑی طاقتوں کے درمیان رسہ کشی کی علامت بن چکا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر گرین لینڈ کو اپنے کنٹرول میں لینے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ نے گرین لینڈ پر کنٹرول حاصل نہ کیا تو روس یا چین یہ موقع حاصل کر سکتے ہیں، جو امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہوگا۔ اگر گرین لینڈ کے جغرافیائی محل وقوع پر نظر ڈالیں تو گرین لینڈ شمالی امریکہ اور یورپ کے درمیان واقع ہے اور آرکٹک سمندر تک رسائی کا اہم دروازہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ محل وقوع اسے شمالی بحرۂ اوقیانوس میں تجارتی اور عسکری بالادستی کے لیے نہایت اہم بناتا ہے۔ ناردرن سی روٹ اور ٹرانسپولر روٹ جیسے ممکنہ بحری راستے ایشیا اور یورپ کے درمیان سفر کا وقت 30 سے 40% تک کم کر سکتے ہیں، جس سے عالمی تجارت کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ گرین لینڈ کی اہمیت کا ایک بڑا سبب اس کے قدرتی وسائل ہیں۔ یہاں تیل، گیس اور نایاب معدنیات کے بڑے ذخائر پائے جاتے ہیں، جو الیکٹرک گاڑیوں، بیٹریوں، سیمی کنڈکٹرز، ہوا سے بجلی بنانے والی ٹربائنز اور دفاعی ساز و سامان میں استعمال ہوتے ہیں۔ یورپی کمیشن کے 2023 کے سروے کے مطابق گرین لینڈ میں موجود 34 میں سے 25 معدنیات کو انتہائی اہم خام مواد قرار دیا گیا ہے۔ عالمی حدت میں اضافے کے باعث برف پگھلنے سے یہ وسائل مزید قابل رسائی ہو رہے ہیں، جس نے عالمی مقابلے کو تیز کر دیا ہے۔ امریکہ کے لیے گرین لینڈ کی سب سے بڑی اہمیت اس کا دفاعی پہلو ہے۔ یہ خطہ شمالی امریکہ سے یورپ تک مختصر ترین راستہ فراہم کرتا ہے، جو میزائل حملوں کی بروقت نشاندہی اور نگرانی کے لیے موزوں سمجھا جاتا ہے۔ گرین لینڈ میں امریکی زیر انتظام پیٹوفک بیس پہلے ہی امریکہ کے دفاعی نظام کا اہم حصہ ہے، جہاں خلائی نگرانی اور ابتدائی وارننگ ریڈار نصب ہیں۔ اگرچہ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ کو گرین لینڈ معدنیات کے لیے نہیں بلکہ قومی سلامتی کے لیے چاہیے، تاہم وسائل پر کنٹرول بھی ایک اہم محرک سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہاں امریکہ کو سب سے پہلے چین کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ چین خود کو نزدیکی آرکٹک ریاست قرار دیتا ہے اور گرین لینڈ کو اپنی پولر سلک روڈ کا اہم حصہ سمجھتا ہے۔ یہ جزیرہ آرکٹک اور اٹلانٹک کے درمیان ایک گیٹ وے کی حیثیت رکھتا ہے، جو یورپی منڈیوں تک مختصر بحری راستے فراہم کرتا ہے۔ چین پہلے ہی آرکٹک میں سائنسی مہمات اور تحقیقی جہازوں کے ذریعے اپنی موجودگی مضبوط کر رہا ہے۔ گرین لینڈ کے نایاب معدنیات چین کے لیے اس لیے بھی اہم ہیں کہ وہ پہلے ہی عالمی سطح پر ریئر ارتھ معدنیات کی کانکنی اور پروسیسنگ میں نمایاں برتری رکھتا ہے، جبکہ دوسری جانب روس گرین لینڈ کو اپنے خطے میں ایک اسٹریٹجک توازن کے طور پر دیکھتا ہے۔ یہ جزیرہ GUI کے گیپ پر واقع ہے، جو ایک اہم بحری گزرگاہ ہے۔ روس نے آرکٹک میں اپنی عسکری موجودگی بڑھاتے ہوئے پرانے فوجی اڈے بحال کیے، فضائی دفاعی نظام نصب کیے اور اپنے شمالی بحری بیڑے کو مضبوط کیا ہے۔ روس اور چین کے درمیان آرکٹک بحری راستوں پر تعاون بھی بڑھ رہا ہے، جس کے ذریعے چین کو تیل اور گیس کی ترسیل میں اضافہ ہوا ہے۔ گرین لینڈ پر عالمی طاقتوں کی اس کشمکش میں سب سے اہم سوال گرین لینڈ کے عوام کے مستقبل کا ہے۔ گرین لینڈ کی سیاسی جماعتوں کے مشترکہ بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ وہ نہ امریکی بننا چاہتے ہیں نہ ڈینش، بلکہ اپنی شناخت کے ساتھ خود مختار فیصلے کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے مطابق گرین لینڈ کا مستقبل صرف اور صرف گرین لینڈ کے عوام کو طے کرنا چاہیے۔ یوں گرین لینڈ محض ایک برفانی جزیرہ نہیں رہا، بلکہ عالمی طاقتوں کے مفادات، وسائل کی دوڑ اور سیکیورٹی خدشات کا مرکز بن چکا ہے، جہاں آنے والے برسوں میں کشیدگی مزید بڑھنے کا امکان ہے۔